میں ہوں سکندر جاوید، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں لیگل ایڈیشن، جس پہ ہم قانونی موضوعات پہ بڑے آسان لفظوں میں لیکچرز ریکارڈ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ سیریز چل رہی تھی فوجداری وکالت کی۔ اس میں بہت سارے دوستوں نے مجھے میسج کیے کہ سر لیگل ڈرافٹنگ پہ بھی ہمیں بتائیں۔ میں کہا ضرور بتائیں گے، وہ بھی فوجداری وکالت کا حصہ ہے، لیکن جو میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے تو میں اس کے حساب سے چل رہا ہوں۔ بیچ میں آپ کے جو پوائنٹس آتے ہیں وہ میں نوٹ کرتا جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ جتنے بھی ٹاپک بتائیں گے جو میری لسٹ میں ہوئے تو پھر تو ٹیلی کر جائیں گے، اگر میری لسٹ میں وہ ٹاپکس نہ ہوئے تو ان پہ لازمی میں لیکچرز کروں گا۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے، تو اس لیکچر شروع کرنے سے پہلے تو میری آپ سے استدعا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو ریکارڈ۔ تو میں عموماً شام کو 5:30 اور 6 بجے کے درمیان جو ہے وہ میں نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، جب بھی کرتا ہوں۔ اب باقاعدگی سے ہوں گی کیونکہ مقدمات بھی ڈیل کرنے ہوتے ہیں، روزی بھی کمانی ہوتی ہے، لیکن یہ لیکچرز بھی میں لازمی کرتا ہوں۔ یہ لیکچرز کر کے مجھے دلی خوشی ملتی ہے کہ میں کچھ بتا رہا ہوں جو میں نے اپنے تجربے سے وکالت میں سیکھا۔ تو آپ اگر 5:30 شام کو اگر آپ لیگل ایڈیشن کا چینل اگر آپ سرچ کر کے اگر میری ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ ویوز زیادہ مل جائیں گے اور واچ آورز بھی پورا ہوگا، اور جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے گی تو نئے لڑکوں کو جو کہ پورے پاکستان میں یا انڈیا میں یا مختلف جگہوں پر جو کہ اردو میں جو ہے وہ لیکچرز تلاش کرتے ہیں قانونی، تو یہ ذرا یہ لیکچر اوپر آ جائے گا رینکنگ میں، تو ان کو دیکھنا آسان ہو جائے گا، ویوز بڑھ جائیں گے۔ مجھے اپنی ذات کے لیے تو نہیں، میں تو لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر کے بھول جاتا ہوں کہ میں نے کیا کیا، لیکن جو بچے ہیں وہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ جب مجھے فون کرتے ہیں اور تو پھر تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انویسٹیگیشن تھانے میں کمرہ تفتیشی کا جو کمرہ ہے اس میں تفتیش کا کیا طریقہ کار ہوگا، اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پرچہ درج ہو گیا، کوئی بھی ملزم گرفتار ہو گیا، گرفتار ہو کے اس کو تھانے لے آئے، اس کی جمع تلاشی لی، اس کو حوالات میں بند کر دیا، اب تفتیش شروع ہوگی۔ تو تفتیش کے مرحلے میں تفتیشی افسر کا ہر تھانے میں ایک تفتیشی کمرہ ہوتا ہے جس میں انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، اس میں باقی کی کارروائی نہیں ہوتی تاکہ مداخلت نہ ہو، پوری یکسوئی سے وہ تفتیش کر سکے، پوچھ گچھ کرنی ہے۔ لیکن ایک جو مار پیٹ کا یہ جو تشدد کا ہے وہ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہیں، وہ تفتیشی کمرہ اوپن نہیں ہوتا۔ بعض تفتیش اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز کو بلانا ہوتا ہے، کمپلیننٹ پارٹی کو بھی، ایکیوز بھی، دونوں کے بندے آتے ہیں، وہ سمجھے ایک پنچایت ٹائپ ہوگی، اور اگر وہ نہیں ہے تو پوچھ گچھ کے لیے اگر تفتیشی نے کسی کو طلبی کا نوٹس بھیجا، طلبی نوٹس بھیجیں گے، اس طرح نہیں کسی کو بلائیں گے کہ ایک سپاہی کو بھیجا چل بھی تینوں تھانے دار بلاندا ہے، نہیں، ایسے نہیں۔ آپ پولیس رولز کے مطابق آپ نے اگر کسی بندے کی کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنی ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے اور وہ ملزم نہیں ہے، تو آپ اس کو طلبی نوٹس بھیجیں گے، پروانہ طلبی اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھیجیں گے اور اس پہ ریزن لکھیں گے کہ فلاں فلاں مقدمے میں آپ سے معلومات لینی ہے، تو آپ تھانے اتنے بجے آپ موجود۔ اول تو تفتیشی اس کے پاس بھی جا سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو نوٹس بھیجے گا، یوں نہیں کہ کسی کے دروازے پہ پولیس یونیفارم میں چلی جائے، نہیں، اس کو پہلے نوٹس، اور اسی لیے اس کو تھانے بلاتے ہیں تاکہ اس کے گھر پہ یا اس کے دفتر میں اگر پولیس جائیں تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پولیس کیوں آئی، لیکن بدنامی ہو جائے گی، ہر کوئی کہے گی او فلانوں پولیس والے آئے سے کچھ کوئی تو کیس ہونا ہے، کوئی معاملہ تو ہوگا، کسی کیس میں تو انوالو ہوگا، تو اس کے بچے، اس کے گھر والے اور وہ بندہ بدنام ہو جائے گا بغیر کسی وجہ کے۔ اس لیے پولیس پروانہ طلبی بھیجتی ہے، اور وہ بھی پرائیویٹ کپڑوں میں بھیجنا چاہیے، ہوں گے وہ پولیس والے لیکن پرائیویٹ کپڑوں میں جائیں گے اور خاموشی اس کو بندے کو کہیں گے کہ جی آپ کو تھانے۔ تو وہ ایک کمرہ تفتیشی کا بنایا گیا ہے جس میں وہ تفتیش کرے گا، بات چیت کرے گا، پوچھے گا، اور اگر ملزم کو انٹیروگیٹ کرنا ہے تو پھر حوالات سے اس کو نکالے گا، لیکن حوالات سے نکالنے سے پہلے
रपट रोजनामचे में उसका इंदराज करेगा। मैंने इसको तफ्तीश के लिए हवालात से बाहर निकाला और उसको हथकड़ी लगा के निकालेंगे। क्यों? किसी लम्हे भी वो फरार करने की कोशिश कर सकता है, फरार हो सकता है। तो वो फिर एक कांस्टेबल उसको हथकड़ी को पकड़े रखेगा ताकि वो फरार ना हो, और एक गार्ड भी साथ होगा। अकेला पुलिस अफसर अलग, और एक हथकड़ी पकड़ के, और एक अलग से राइफल के साथ जो है वो नोयत के मुताबिक और मुलजिम की उसके मुताबिक कि अगर बहुत ही ख़तरनाक मुलजिम है तो फिर एक या एक से ज़्यादा पुलिस वाले मुसल्लह असले के साथ, तो वो वहाँ। और अगर वो देखता है कि नहीं इसको हवालात से निकालना मुनासिब नहीं है, तो वो हवालात के अंदर भी जाके उससे इन्वेस्टिगेट, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस वाले मौजूद होंगे ताकि वो इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को नुकसान ना पहुँचा सके। या ये भी सूरत हो सकती है कि वो जो हवालात का सलाखें लगी होती हैं, पहले तो कई पुरानी हवालातों में सिर्फ एक दरवाजे में जो खिड़की भी नहीं होती थी, एक सिर्फ दरवाज़ा जो है वो सलाखों का होता था और सलाखों में से ही। लेकिन अब जो नई हवालातें बन रही हैं उसमें एक बाकायदा वेंटिलेशन के लिए जो फ्रंट की दीवार होती है, खिड़की नहीं बल्कि फ्रंट की जो पूरी दीवार होती है, तो वहाँ पर पूरी सलाखें लगी हुई होती हैं ताकि उनको वेंटिलेशन भी मिले, और वहाँ खड़े होके किसी ने मुलाकात करनी है, उसके रिश्तेदार ने, वकील ने, तो उनकी वो वहीं खड़े होकर मुलाकात करते हैं। हवालात के अंदर मुलजिम है और बाहर उसके घर वाले हैं, वहीं पर बातचीत करते हैं। और तफ्तीशी अफसर अगर कोई आम पूछ-गुछ करनी है तो वो वहाँ भी कर सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं तफ्तीशी कमरे की। तफ्तीशी कमरे में बुला सकते हैं, या अगर गवाहों को भी बुलाया हुआ है, दोनों फरीक को बुलाया हुआ है, तो मुलजिम को भी वहाँ पर बुलाया जा सकता है। तो वहाँ तफ्तीशी कमरे में सिर्फ पूछ-गुछ हो सकती है, मारपीट नहीं हो सकती। उसके अलावा अगर कोई बरामदगी करनी है, मौके पे जाना है, फिर उस मुलजिम को एक सरकारी गाड़ी पे और हिफाजत के साथ उसको हथकड़ी लगा के उसको फिर मौके की निशानदेही या बरामदगी या जो भी करना है, वो अगर थाने से बाहर ले जाना है तो तब भी उसका इंदराज रोजनामचा रजिस्टर में होगा, और जब वो वापस आएगा तब भी उसका वापसी का इंदराज रोजनामचा रजिस्टर में होगा कि इतने बजे हम वापस आए, और उसको बाहिफाजत तलाशी लेके, हर दफ़ा तलाशी लेके उसको हवालात में बंद किया जाएगा। तो आज हमने ये लेक्चर किया कि तफ्तीशी कमरे में तफ्तीशी अफसर मुलजिम से या गवाहान से तफ्तीश कैसे करेगा। अगले लेक्चर में हम करेंगे कि अगर कोई खातून होगी उससे तफ्तीश कैसे होगी, अगर कोई बच्चा है, 9 उम्र बच्चा है, तो उससे तफ्तीश कैसे होगी, मुलजिम है तो उससे तफ्तीश कैसे होगी, अगर वो गवाह है तो उससे तफ्तीश का तरीक़ेकार क्या होगा। देखिए हम इसलिए स्टेप वाइज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं कि लंबे लेक्चर्स 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, आधा घंटे के वो बच्चे थक जाते हैं। तो हम इसलिए छोटे लेक्चर्स कर रहे हैं ताकि आपको उसी एक मुकर्रर टॉपिक से मुतल्लिक आपको याद रह जाए, और उसके बाद हफ्ते बाद अगर आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो वो आपके जहन में नक्श होती जाएंगी बातें। तो आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा, आप हमें ज़रूर अपनी अपडेट दीजिएगा, और मेरी वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लीगल एडिशन यूट्यूब पे जाके सर्च करें। लीगल एडिशन LEEGAL EDI, ए से एडिशन नहीं, ई से एडिशन EDITION। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।